بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 170 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم توجیحات کا بیان پڑھیں گے۔ التوجیح فی تفسیر القرآن الکریم، ومن جملۃ ذلك التوجیح وهو فن کثیر الشعب یستعملہ الشراح فی شرح المتون ویختبر به ذکاؤہم ویظہر به تفاوت درجاتہم، وقد تکلم الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم وإن لم تكن اصول التوجیح منقحۃ فی عصرہم فی توجیح الآیات الکریمہ واکثروا منہ، وحقیقت التوجیح انہ اذا وقعت صعوبۃ فی فہم کلام مؤلف یقف الشارح ہناک فیحل تلک الصعوبہ، ولما لم تكن اذہان قراء الکتاب فی مرتبۃ واحدہ لم یکن التوجیح ایضا فی مرتبۃ واحدہ، فالتوجیح بالنسبۃ الی المبتدئین غیر التوجیح بالنسبۃ الی المنتہین، اذ ربما یخطر ببال المنتہی صعوبۃ فہم فیحتاج الی حلها، والمبتدی غافل عنها بل لا يقدر ان يحيط بها، وكثير من الكلام يستصعبه المبتدی ولا يحصل في ذهن المنتهي شيء من الصعوبة هناك، فالذي احاط بجوانب العقول يراعي حال جمهور القراء ويتكلم على قدر عقولهم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، التوجیح فی تفسیر القرآن، قرآن کریم کے اندر توجیح کا، قرآن کریم کی تفسیر کے اندر توجیح کا بیان، ومن جملۃ ذالک، اور انہی لطائف یا فنون تفسیر میں سے توجیح ہے، وہو فن کثیر الشعب، اور وہ توجیح ایسا فن ہے جس کی شاخیں بہت ہیں، اور متون کی شرح میں شارحین اسے استعمال کرتے ہیں، ویختبر بہ ذکاؤہم، اور اس سے ان کی ذہانت کا امتحان بھی ہو جاتا ہے، یظہر بہ تفاوت درجاتہم، اور اس سے ان کے مراتب کا اختلاف بھی سامنے آ جاتا ہے، وقد تکلم الصحابہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس زمانے میں قوانین توجیح کی تنقیح نہ ہونے کے باوجود فی توجیح الآیات الکریمہ، توجیح قرآن کے سلسلے میں تکلم کلام فرمایا ہے، اور اس بارے میں خاصی گفتگو کی ہے۔ وحقیقت التوجیح، اور توجیح کی حقیقت یہ ہے، انہ اذا وقعت صعوبۃ فی فہم کلام مؤلف، کہ مصنف کی عبارت میں اگر سمجھنے کی دشواری پیش آ جائے تو یقف شارح ہناک، تو شارح توقف کرے، فیحل تلک الصعوبہ، حتیٰ کہ اس دشواری کا حل تلاش کر لے، ولما لم تكن اذہان قراء الکتاب فی مرتبۃ واحدہ، اور چونکہ کتاب پڑھنے والوں کے ذہن ایک معیار کے نہیں ہوتے، لہذا توجیح بھی ایک ہی معیار کی نہیں ہوتی، لم یکن التوجیح ایضا فی مرتبۃ واحدہ، فالتوجیح بالنسبۃ الی المبتدئین غیر التوجیح بالنسبۃ الی المنتہین، چنانچہ مبتدیوں کی توجیح منتہی حضرات کی توجیح سے مختلف ہوتی ہے، اذ ربما یخطر ببال المنتہی صعوبۃ فہم، بسا اوقات منتہی کے خیال میں ایک مفہوم کی دشواری آتی ہے، اور فیحتاج الی حلها، وہ اس کو حل کرنے کا محتاج ہوتا ہے، اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، والمبتدی غافل عنها، لیکن مبتدی اس سے غافل ہوتا ہے، بل لا یقدر ان یحیط بها، بلکہ اس کے احاطے کی بھی قدرت نہیں رکھتا، وکثیر من الکلام یستصعبہ، اور بہت سی باتوں کو مبتدی دشوار سمجھتا ہے، ولا یحصل فی ذہن المنتہی شیء من الصعوبۃ ہناک، جبکہ اس موقع پر منتہی کے ذہن میں کوئی دشواری نہیں آتی، فالذی احاط بجوانب العقول یراعی حال جمہور القراء ویتکلم علی قدر عقولہم۔ بہرحال وہ شخص جس نے ذہنوں کے اطراف کا احاطہ کر لیا، تو وہ جمہور کے احوال کی
جو ہے وہ ان کی رعایت کرتا ہے، یراعی رعایت کرتا ہے، وَيَتَكَلَّمُ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ اور ان کے اذہان کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی آیات کی تفسیر اور مراد باری تعالیٰ کی وضاحت سے متعلق توجیحات کو بیان کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، توجیہ قرآن میں کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں، ان کو جو ہے جہاں پہنچ کر مبتدی کا ذہن تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، آیت کا مصداق متعین کر کے اس تشویش کو ختم کر دینا، یہ توجیہ کہلاتا ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں اس کو توجیہ کہا جاتا ہے۔ تو توجیہ کا معنی یہ ہوا کہ ایسی آیات جہاں پہنچ کر مبتدی کا ذہن تشویش کا شکار ہو جائے، آیت کا مصداق متعین کر کے اس تشویش کو ختم کرنے کو توجیہ کہا جائے گا۔ یہاں مصنف مبتدی اور منتہی کے اشکالات اور توجیحات کا فرق بھی ایک طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اب یخادعون باب مفاعلت ہے جس کا خاصہ مشارکت ہے، اور اس لہذا خدا کی جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اعوذ باللہ لازم آ رہی ہے، تو اس کا جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ باب مفاعلہ جو ہے یہ مشارکت سے بسا اوقات خالی ہوتا ہے، جیسے کہ بارک اللہ جو ہے یہ مشارکت سے خالی ہے۔ دوسری مثال ہے اس کی افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا۔ اب مبتدی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یرجعو مرفوع کیوں ہے، اس کے اوپر تو زبر آنی چاہیے تھی، یہ مرفوع کیوں ہے، اس کے اوپر رفع کیوں آیا ہے؟ تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، نہ کہ ان ناصبہ، تو لہٰذا عموماً اس قسم کے اشکالات جو ہوتے ہیں وہ مبتدی ہی کو پیش آتے ہیں، ایک منتہی کو اس طرح کے اشکالات کا تصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگلی مثال ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ دو آیات ہیں، سورہ النساء کی آیات ہیں، ان دونوں کو جوڑ کر منطقی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرنا عدل پر موقوف ہے۔ یہ جو ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا جو ہے یہ عدل پر موقوف ہے، دوسری عورت سے شادی کرنا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے اس کے مطابق عدل قائم کرنا جو ہے وہ بس سے باہر ہے، أَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدل قائم نہیں کیا جا سکتا، وہ بس میں ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ ایک سے زائد عورت سے شادی کرنا ناجائز ہے۔ تو اب ان دونوں میں بظاہر جو ہے وہ تشویش آ رہی ہے، جو اشکال پیدا ہو رہا ہے، اور مبتدی جو ہوتا ہے وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ پہلی آیت میں عدل سے مراد معاملات اور حقوق میں عدل قائم کرنا ہے، اور دوسری آیت میں عدل سے مراد قلبی میلان میں مساوات قائم کرنا، لہٰذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں آیتوں کے مصداق میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، دونوں کے مصداق الگ الگ ہیں، دو ہیں، کیونکہ عدل فی الحقوق ممکن ہے اور استطاعت میں داخل ہے، لہٰذا ایک سے زائد شادی کرنا جائز ہوگا، اور عدل فی المحبہ جو ہے یہ استطاعت سے باہر ہے، یعنی قلبی میلان تو وہ استطاعت میں نہیں ہے، لہٰذا یہ شرعاً مطلوب بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ان دونوں آیات کے اندر، اور ان کی مراد جو ہے وہ واضح ہے۔ مفسرین کی طرف سے اس کی یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ مبتدی کا ذہن جس تشویش میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کو جو اشکال پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکے، تو توجیہ یہ کہلاتی ہے، اس کو توجیہ کہا جاتا ہے مفسرین کی اصطلاح میں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات کی تفسیر اور مراد باری تعالیٰ کی وضاحت سے متعلق توجیحات کا بیان تفصیل سے پڑھا ہے کہ توجیہ کسے کہتے ہیں، اور توجیہ کی پھر مثالیں کیا ہیں وہ بھی ہم نے جو ہے دو یا تین مثالیں ہم نے آج کے سبق میں ان کی جو ہے وہ تفصیل پڑھی ہے۔ ایک تو یخادعون اللہ، اور دوسری افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اور تیسری فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، اور ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء۔ یہ سورہ نساء کی جو دو آیات ہیں یہ بھی اس کی توجیہ کی مثال ہیں۔ تو ہم نے آج کے سبق میں توجیہ کی جو ہے وہ تین مثالوں کے ساتھ تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ توجیہ کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، توجیہ کی ایک مثال ذکر کریں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔